السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اس وقت مارخوری کی آواز براہ راست لندن سے سن رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ دنیا کے جس کونے میں بھی آپ لوگ ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ شروع کرتی ہوں۔ آج ہے 23 جنوری 2024 اور دیکھیں ابھی نیا سال شروع ہوا تھا اور مہینہ ختم بھی ہونے کو آ گیا اور اب فروری کی آمد ہے۔ اللہ کرے فروری میں ذرا اچھا موسم ہو جائے۔ یو کے میں سردی تو رہے گی، ہمیں پتہ ہے فروری میں، لیکن دھوپ اگر ہمیں اپنی جو ہے وہ شکل دکھاتی رہے، آتی جاتی رہے، تو وہ ذرا خوشیاں دوبالا کر دے گی اسپرنگ کی۔ تو ویسے بھی اسلامی لحاظ سے آپ کو پتہ ہے ہم رجب میں سے گزر رہے ہیں اور بہت جلد فیبرری میں انشاءاللہ ہم شعبان میں داخل ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے شعبان آ گیا تو پھر سمجھیں رمضان بھی ساتھ ہی ہے، اور میرے خیال سے فیبرری کے بعد مارچ ہمارا رمضان میں گزرے گا۔ تو مڈ فیبرری سے مڈ مارچ تک میرے خیال سے آپ کا شعبان، اور اس کے بعد پھر آمد رمضان۔ تو دعا کرتے ہیں کہ یہ جو پاک مہینے ہیں وہ ہماری امت مسلمہ کو جو ہے پیس کی طرف لے کے جائیں اور امن کی طرف جو ہے، اور یہ جو جنگوں میں گھرے ہوئے حالات ہیں اس وقت، جو مشرق وسطیٰ سے آپ کو خبریں آ رہی ہیں، اللہ کرے کہ وہاں پہ کچھ تھم جائے معاملہ اور جنگ بجائے اسکلیٹ ہونے کے، جو کہ ایسے آثار نظر آ رہے ہیں، جو ہے یہ معاملہ جو ہے اب ختم ہونے کی طرف آئے، کیونکہ سفرنگ جو اس وقت ہو رہی ہے غازہ میں وہ بلیویبل ان امیجنیبل ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بریک دے دے ان شعبان اور رمضان میں، یہ جو تکالیف انہوں نے سہ لی ہیں اور جتنی کلنگ اس وقت ہو چکی ہے مسلمانوں کی، جو ہے وہ یعنی اس کو گن کے بھی جو ہے تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ وائپڈ آؤٹ ہو چکا ہوا ہے غازہ ہاف سے زیادہ، پر جنگ رکنے کا پھر بھی نام نہیں لے رہی۔ پر اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جنگ بند ہو اور ملک دنیا میں امن آئے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہم پاکستان کی خبروں کی طرف۔ آپ سے معذرت ہے کہ میرا گلا کچھ خراب رہا، تو اس وجہ سے میں کچھ بیچ میں ولاگز نہیں کر سکی ہوں، آڈیو ولاگز، لیکن اب تھوڑی میری آواز واپس آئی ہے تو میں نے سوچا کہ آئی شوڈ جسٹ کم ٹو یو اینڈ گیو یو مائی اوپینین آن واٹس ہیپننگ ان پاکستان۔ پاکستان میں افسوس ہی ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں ایسے کروں گی کہ ہمارے دیکھیں دنیا میں جو بھی کسی بھی قوم کے ہیروز ہوتے ہیں، جو اچھی قومیں ہیں وہ اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ویلیو کرتی ہیں، ڈسپائٹ کہ ان کے اندر اگر کوئی بھی خامیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو یعنی کہ اس کو نظر انداز کر کے آپ کے قومی ہیرو نے جو آپ کو نام اور فیم پوری دنیا میں دی ہوتی ہے اس کو ہی یاد رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جس طرح میں لندن میں ہوں تو یہاں پہ یو کے میں جو ان کے سپورٹس کے کھلاڑی ہیں ان کے باقاعدہ، اگر آپ یہاں پہ آپ نے نام تو سنا ہوگا میڈم ٹساڈز، جو ان کا ویکس میوزیم ہے، وہاں پہ باقاعدہ ان کے سپورٹس کے الگ سیکشن بنا کے، یعنی کہ پورا ویکس میوزیم کا ایک سیکشن جو ہے وہ صرف سپورٹس کے کھلاڑیوں کے لیے ہے، اور اس میں ان کے مجسمے بنا کے رکھے گئے ہیں کہ یہ ہمارا جی ٹینس کا بڑا ٹاپ کا یہ ہمارا پلیئر تھا، اس کا مجسمہ بنا ہوا ہے، ساتھ میں اس کی پوری جو یعنی کہ اس کے مجسمے کے پیچھے جو ہے وہ پورا جو ہے یعنی کہ اس کی اچیومنٹس جہاں اس نے ون کیا، جو اس کو اعزازات ملے، وہ سارے پیچھے اس کے جو ہے وہ لکھ کے لگائے ہوئے ہیں، تاکہ اپنی آنے والی جنریشن کو وہ اس مجسمے کے ذریعے اور اس قومی ہیرے کو بھولنے نہ دیں، ہیرے یا ہیرو کو بھولنے نہ دیں، اور جو نئی آنے والی نسلیں ہیں وہ پڑھ کے بتائیں کہ اچھا ہمارے پاس یہ ہمارا بھی ایک ستارہ تھا، یہ بھی ہمارا ایک ستارہ تھا۔ تو یہ آپ کی قوم کی نا وہ قیمتی اثاثہ اور موتی ہوتے ہیں جن سے قومیں فخر کرتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم اپنے ہیرے کو زیرے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور ہیرو نہیں ہوتا، ہمارا زیرو ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے لیے کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کہ اگر
ٹینس میں کسی نے پوری دنیا میں نام کمایا، یہ وہ ٹھیک ہے، کرکٹ کا تو، اور پھر کرکٹ کے اگر ہم سب سے بڑے کھلاڑی عمران خان کو اگر ہم بلا سکتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ پابند سلاسل کر سکتے ہیں، تو پھر اور کون سا سپورٹس کا ہیرو ہے جس کو ہم کوئی دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ماشاء اللہ گھر تعمیر کرنے میں اور اپنے فارم ہاؤسز بنانے میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی مطلب ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے، رائٹ؟ تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ صرف اپنے گھروں تک یعنی ہماری دماغ محدود رہ گئے ہیں کہ ہم نے صرف یہی اچیومنٹ لوگوں کو دکھانی ہے کہ ہم نے کتنا بڑا گھر بنا لیا ہے اور اس میں ہم نے کیا چیزیں رکھ لی ہیں؟ مطلب اصل قوموں کا قد جو ہے کاٹ تب پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ اپنے ہیروز کو کتنا بڑا یعنی کہ ان کو کتنا بڑا درجہ دیتے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسی جگہ پاکستان میں، اسلام آباد میں کہہ لیں، کیپٹل سٹی ہے ہمارا، کوئی آپ نے ایک ایسا میوزیم کوئی دیکھا ہے جس کو آپ اپنا اسپورٹس میوزیم بتائیں اور اس میں ایک سیکشن کرکٹ کا ہو، ایک ہاکی کا ہو؟ خیر آپ کی چلو زیادہ کرکٹ سے ہی ہے دلچسپی، لیکن سپورٹس تو بہت سی ہوتی ہیں جس میں آپ کا چلو ہاکی ہے، کرکٹ ہو گیا، اس میں آپ کا یہ کبڈی میچز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، آپ کا ٹیبل ٹینس ہے، سنوکر ہے آپ کا، اس کے اندر چیس کی کمپٹیشن ہوتی ہے، دیر آر لاٹس آف گیمس، سوئمنگ ہے، کہ آپ لوگوں کا وہ ایک سپورٹس میوزیم بنایا جائے اور اس میں جو بھی پاکستان میں جن لوگوں نے اچھی کارکردگی کی ہے، ٹھیک ہے چلو ہمارے اسلام میں مجسمہ سازی ایک حرام کام سمجھا جاتا ہے، تو اور کچھ نہ صحیح تو آپ والز پہ ان کی تصویریں آویزاں کر کے اور ان کی ساتھ میں ان کی وہ اچیومنٹس یا ٹرافی لیتے ہوئے تصاویر، جیسے ہمارے ایک آپ کو یاد ہے اسکواش کے ایک پلیئر ہوا کرتے تھے جہانگیر خان، اور بہت کمال کے وہ ورلڈ چیمپئن تھے اور انہوں نے اعزاز کمائے، تو ان کی بھی آپ لگائیں تصاویر، اور یعنی اس طرح کوئی ایک میوزیم آپ کریٹ کریں جس میں آپ پتہ ہے اسلام آباد میں آج کل فارنرز آ رہے ہیں اور باہر سے بہت سے لوگ آ رہے ہیں جن کو آپ عمران خان جیسے کہتا تھا کہ میں ایک یعنی کہ ٹورسٹ سٹی بنانا چاہتا ہوں اسلام آباد کو، ویسے بھی لینڈ ہوتے ہیں آپ کے ٹورسٹ وہیں پہ لینڈ ہوتے ہیں، تو ان کو پاکستان کیا ہے تو اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ بھی ہمارے پاس صرف ایک ناردرن ایریا ہے، مری ہے اور سوات ہیں، یہ چیزیں وہ تو ہیں ہی ہیں اپنی جگہ پہ خوبصورت دکھانے والی جگہیں، لیکن آپ اس کے علاوہ یہ کہ ہم پاکستانی سپورٹس میں بھی جو ہماری اچیومنٹس رہی ہیں وہ آپ وہاں جا کے دیکھ سکیں، اور کچھ نہ صحیح تو یہ جو ہمارے اسکول کی جو جنریشن ہے، بچے ہیں، آپ اس سپورٹس میوزیم میں بچوں کو لے کے جائیں، ان کو دکھائیں کہ دیکھیں ماضی میں ہمارے یہ سپورٹس کے ستارے رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے کہ یہ تو ایک بہت بڑی سوچ ہے جس کے بارے میں بات آپ لوگوں سے کر رہی ہوں کہ اس طرح کا کوئی سپورٹس میوزیم بنایا جائے اور اس میں یہ چیزیں آویزاں کی جائیں، کیونکہ میرے تو خیال سے وہاں پہ اگر عمران خان کا کوئی پوسٹر لگا ہوتا اور وہ اس کی یعنی ہاتھ میں ورلڈ کپ لیا ہوا اس کی ایک پکچر ہوتی، تو میرے تو خیال سے اس کو بھی ہمارے جو جرنیل بہت عقل مند اپنے آپ کو خیال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وی آر دا بیسٹ فرام دا بلڈی سویلینس آف دس کنٹری، ہماری عقل بہت زیادہ ہے، تو وہ ندیم انجم صاحب نے جا کے میرے خیال سے عمران کی وہ تصویر بھی پھاڑ دینی تھی اور وہ پوسٹر بھی کالا کر دینا تھا یا اس کے اوپر بلیک پینٹ مار دینا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کوئی بھی قوم اپنے ہیرو کا منہ کالا کر کے وہ اپنا منہ سفید یا اپنے منہ کو مطلب دکھا کیسے سکتی ہے کسی کو؟ یعنی دنیا میں نا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوگا جو اپنے کسی سپورٹس پرسن کا منہ کالا کر کے خوش ہوتا ہے، لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر کہ آپ کا جو سٹار ہے، اور یا پھر ایک ایسا سٹار ہو جو صرف آپ کے ملک کا سٹار ہو اور باہر انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو نہ جانتی ہو، یعنی کہ عمران خان تو وہ سٹار ہے جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا جس کو جانتی ہے، اور اس کے ساتھ جو سلوک ہمارے جاہل جرنیلوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک بیوقوف پارٹی انہوں نے یعنی رکھی ہوئی ہے، کہ وہ جو 3 سال ہمارے ملک کا مقدر بگاڑتی رہی ہے، یہ شریف جاہل خاندان،
میں اس کو شریف خاندان نہیں تھیف خاندان بولتی ہوں، کیونکہ شریف کا لفظ بالکل ان کے ساتھ جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا. تو مطلب بالکل جوہلا قسم کے لوگ جو ہیں. تو یہ جو ہیں مطلب ایک سپورٹس مین کے ساتھ ان کی پرسنل کوئی گرج، وہ خوبصورت ہے تو اس کو مطلب یعنی کہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور دیکھیں جو آپ کی پولیٹکس میں اس کے ساتھ ڈفرینسز ہیں دیٹس آن دا سائڈ، لیکن جو اس کی اچیومنٹ ہے آپ اس کو نیگیٹو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کی جو اس نے آپ کو فیم دی آپ کے وطن کے لیے، تو آپ اس کو کیسے اس کا جو وہ کریڈٹ ہے وہ مائنس کر سکتے ہیں؟ بھلے مطلب کہ صرف اس لیے کیونکہ وہ سیاست میں آ گیا ہے، صرف اس لیے کیونکہ اس نے آ کر کے ایک تیسری انتخابی پارٹی ایک سیاسی پارٹی کھڑی کر دی ہے، جو کہ آپ کو پہلے مطلب کافی سالوں تک جو ہے وہ ایک صرف پیپل پارٹی اور نون لیگ ہی نظر آتی تھی، اور آپ مطلب اس کو ایک سیاسی یعنی کہ منظر عام پہ برداشت نہیں کر سک رہے. یہ سارا کچھ جو کہ آپ کر رہے ہیں نا، اٹس ہائیلی امبیرسنگ فار اسپیشلی ڈائسپورا جو پاکستان سے باہر جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں نا. اٹس ویری اگلی اینڈ اٹس ویری امبیرسنگ، ہائیلی امبیرسنگ تھنگ. اور ایسا کر کے آپ عمران خان کے قد کو تو بالکل نیچا نہیں کر پا رہے ہیں. ہاں البتہ آپ کا قد کتنا ہے، ٹھیک ہے، عقل و شعور میں، وہ ضرور آپ جو ہے اس بات کو جو ہے نا دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کا اپنا جو یعنی کہ ہائٹ آف انٹلیکچوئل لیول ہے آپ کا وہ کیا ہے، اور آپ اپنا مذاق بنوا رہے ہیں. یہ جو ہمارے جرنیل ہیں، یہ آپ کے خیال میں عمران خان کو جب یہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو بھلے یہ چلے گئے امریکہ تو اینتھنی بلنکن نے ہاتھ تو زبردست طریقے سے ملایا عاصم منیر صاحب سے اور ندیم انجم سے. آپ نے پکچر دیکھی ہوگی جن سے یہ ملاقات کرنے گئے تھے. اور وہ پہلے جو باجوہ صاحب جب ہاتھ ملانے گئے تھے تو وہ یوکرین پہ اسلحے کی ڈیل کرنی تھی انہوں نے کہ آپ جو ہیں وہ رشیا کے خلاف ہمیں اسلحہ پرووائڈ کریں، جو کہ کم پڑ گیا ادھر. کیونکہ اب ان جرنیلوں کو ہم نے ایک اپنے ملک میں وہ ویل مچھلی تو بنا دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے نا. ان کو اتنی پاور آپ لوگوں نے دے دی ہوئی ہے کہ اب یہ ماشاءاللہ اسلحہ ہماری جو اتنی زیادہ پاپولیشن میں 6 لاکھ فوجی ہے ہمارے پاس. 6 لاکھ فوجی اس قوم کے پاس ہوتا ہی ہے، اور کہتے ہیں 6 لاکھ ریزرو میں بھی ہے. 6 لاکھ آپ کا آن گراؤنڈ آپ کے پاس سولجر ہے اور 6 لاکھ آپ کا ریزرو میں ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ 12 لاکھ فوجی جس قوم کے پاس ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو ایک عام سی فکر ہے، میں نے سنا ہے اس سے بھی زیادہ ہی ہے. تو وہ تو قوم کوئی یا تو کسی ملک سے ہماری جنگ ہے، ٹھیک ہے، تو تب ہونے چاہیے. تو یہ اتنے بیٹھ کے کھانے والے، یہ جی ڈی پی کے اوپر اتنا بڑا آپ کو پتہ ہے حصہ یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، جبکہ نہ کوئی کسی جنگ انہوں نے کوئی کشمیر ہمیں فتح کر کے دیا ہے، نہ انہوں نے بنگلہ دیش ہمیں جو ہے وہ بچا کے دیا، نہ انہوں نے مطلب کوئی اور انڈیا سے کوئی جنگ لڑ رہے ہیں. تو پھر یہ اتنا زیادہ اتنی فوج رکھی تو کیوں یہ مطلب بوجھ بنے ہوئے ہیں ہمارے اوپر. اور اوپر سے پھر یہ جو جرنیل ہیں پھر ان کے پاس فالتو ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پھر یہ سیاست میں ہی اپنا وہ بنانے لگتے ہیں اثر رسوخ. اب پھر وہ ملک کے اندر ہر جگہ انگلیاں گھسیڑنی ہیں انہوں نے، اور سیاست کے اندر انہوں نے اپنی جو ہے وہ انگلیاں دینی ہیں، اور کہتے ہیں جی ہم اپنی نوز کہیں نہیں دیتے، ہم تو نیوٹرل ہیں. تو جتنے یہ نیوٹرل ہیں وہ تو ساری قوم کو پتہ چل رہا ہے. اس وقت جو کاکڑ صاحب کی حکومت ہے وہ پوری کی پوری اس وقت آرمی کی حکومت ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اگلے دن میں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک کابینہ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ آئی تھنک دے ور ڈسکسنگ، ان کی ایک جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے لاسٹ ٹائم، تو اس میں وہ سارے نئے نئے چہرے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آئے ہیں. وہ ایک مطلب انہوں نے وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے، اور ایک انہوں نے وہ وزیر خارجہ بھی ایک بنا لیا ہے. مطلب یعنی وہ ایسی شکلیں ہیں نئی نئی عجیب سی، اور وہ سارے بیٹھ کے ایسے عجیب سے لگ رہے ہیں. کوئی عورتیں بھی ہیں 2-4 ان کی کابینہ میں. تو بیسکلی عمران کو کے ساتھ جو بھی یہ بہت ہی حد تک امیز، میں اب کیا کہوں، گھٹیا جو یہ سلوک کر رہے ہیں، امریکن خود اور برٹش جو ہے نا وہ ان کی بیک میں جب یہ ہاتھ ملا کے جاتے ہیں ہنستے ہیں، اور وہ کہتے ہوں گے کہ دیکھو کتنے گھٹیا لوگ ہیں.
کہ یہ تھوڑی سی ڈالر کی چھنکار جو ہم ان کو دے رہے ہیں، تو یہ اس کے پیچھے اپنے نہ ان کو کوئی عبد القدیر جس نے ان کو ایٹم بم بنا کے دیا ہے، نہ اس کی انہوں نے کوئی عزت کی، نہ یہ عمران خان جیسے بندے اسپورٹس مین اس کی انہوں نے کوئی تکریم کی، تو نہ ان کی اندر کسی کوئی عزت ہے. ڈالر پہ بس یہ ناچنے والی یہ طوائفوں کی طرح کے یہ جرنیل ہیں. اور دوسرا یہ اپنا وہ عیدی عبدالستار فوت ہوا تھا، نہ اس کی انہوں نے کوئی اتنی اس طرح کی تکریم کی. مطلب وٹ وی آر، یہ جرنیلز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور یہ بجائے بغیر کسی جنگ کے لڑے. آپ کبھی ان کی ذرا وردیوں کے اوپر آپ وہ ستارے تمغے لگے ہوئے دیکھیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک سائڈ سے شروع ہو کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک چلے گئے ہیں. وہ اتنی زیادہ تعداد میں، پتہ نہیں ستارہ ہے جرت سے آ رہا ہے، امتیاز ستارہ ہے، پتہ نہیں کیڑا کیڑا. تو وہ جو اتنے ستارے ان کو آپ لگاتے ہیں، ذرا قوم کو بتائیں کیوں لگاتے ہیں، اور مطلب کون سا انہوں نے کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو لگاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ نمبر آف ڈیز اور جتنے ایئر انہوں نے اپنی سروس میں وہاں پہ عوام کے کھاتے پہ رہنے میں جتنا وقت گزار لیا انہوں نے، اس کے اوپر ان کو یہ میڈل لگتے ہیں. تو ورنہ کوئی کارنامہ ان کا بتائیں. تو زیادہ کارنامے ان کے تو صرف سیاست کے اندر منہ ماری ہے، اس سے زیادہ تو مجھے کوئی ان کا کارنامہ نظر نہیں آ رہا. اور باقی جتنی بھی بزنس ہے اس کو سمیٹنے میں اپنے لیے ہر جگہ بزنس میں بھی منہ ماری جو انہوں نے کی ہوئی ہے، یہ اس کے اوپر ستارہ ان کو لگتا ہے کہ چلو اس دفعہ آپ نے فلانی بزنس جو ہے وہ لوگوں کی کھینچ کے تو اپنی طرف لے لی. تو یہ مجھے کوئی بتائے کہ ان جرنیلوں کو کون سی عزت مل رہی ہے عمران کو بے عزت کر کے. مطلب دیٹس مائی کوشچن. آج کا یہ بلاگ میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن بیکاز آئی ریئلی وانٹڈ ٹو ٹیک آؤٹ دیز تھنگس. اور اگر آپ سن رہے ہیں اور اگر آپ کی جاننے والوں میں کوئی ادارے کا بندہ ہے تو پلیز آپ یہ فارورڈ کریں، ان کو پتہ چلے کہ عوام کے دماغ میں کیا سوچیں چل رہی ہیں. کہ آپ بے عزت اپنے آپ کو خود کرا رہے ہیں اپنے نیشنل ہیروز کو اس طرح ذلیل کرا کے. اور ایک اور بات، آپ اپنے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں فرام قوم آپ کو سوالیہ نظریوں سے دیکھ رہی ہے. کیا واقعی پاکستانی قوم میں سے ہیں یا کہیں اور سے امپورٹ ہو کے آئے ہیں؟ کیونکہ پاکستانی قوم کبھی بھی اپنے پاکستانی ہیروز کو جو ہے وہ اس طرح تذلیل ہوتے ہوئے نہ برداشت کرے گی اور نہ ہونے دے گی. لیکن آپ لوگ اس طرح کر کے لگ رہا ہے کہ دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ ہیں شاید دشمنوں میں سے ہی، آپ اس قوم کے ہیں ہی نہیں. یہ سوالیہ اس وقت نشان پیدا ہو رہا ہے. مسٹر عاصم منیر، مسٹر ندیم انجم، مسٹر باجوہ، آپ بیسکلی را کے ایجنٹ ہیں. امریکہ کی تنخواہ پہ تو آپ ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے. لیکن یہ بھی قوم کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ اف یو آر ناٹ فرام پاکستان ویئر آر یو فرام. ٹھیک ہے، کیونکہ جو آپ کام کر رہے ہیں اینٹی پاکستان، جو بھی آپ کے کام ہیں، اور پاکستان کو ڈی مورلائز کرنا، یہ ایسے آپ کو پتہ ہے جس قوم کے ہیروز کو ذلیل کیا جاتا ہو روز کی بنیادوں پہ، کہ بھی ٹی وی پہ جی اس بندے کا ہیرو کا نام نہیں لیا جائے گا. کوئی کہے نا یہ جو انگلینڈ کا جو کوئی اچھا سا ٹینس پلیئر کہہ لیں، یا ان کا کوئی سوئمر، یا ان کا جو فٹ بال پلیئر ہے، ٹھیک ہے، لیٹس سے ہم بات کر لیتے ہیں اس کی، یہ جو بیکم فیملی ہے، ڈیوڈ بیکم ہے، کہ بھی ڈیوڈ بیکم کو ذرا آ کے گالی نکالو بھائی، ٹھیک ہے. یا ڈیوڈ بیکم جو ہے وہ بہت سی اس نے بھی غلطیاں کی ہوں گی، اس کی بھی اپنے پرسنل لائف میں بڑے ہوں گے ایشوز وغیرہ، لیکن میں کہتی ہوں مجال ہے کہ یہ لوگ اس طرح آ کے یہ ڈیوڈ بیکم کو ابھی تک کنگ اپنا خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ریٹائر ہو چکا ہوا ہے فٹ بال سے، لیکن یو ول نیور سی کہ ایک ڈیولپڈ قوم اپنے ہیرو کی تذلیل کرے. تو یہ سب سے پہلا جو کام ہے نا، یہ بہت ہی گھٹیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ندیم انجم از آئیدر این اینیمی، یا تو یہ ہندو ہے کوئی، آئی تھنک یہ مسلمان آدمی نہیں لگتا، پاکستانی تو بالکل ہی نہیں لگتا. کیونکہ دیکھیں ہندو چاہے گا یا اینٹی، یا ہندو بھی کیوں چاہے گا، بلکہ وہ لوگ بھی حیران ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اتنے اچھے ہیروز کو آپ ذلیل کیوں کر رہے ہیں.
کیونکہ انڈینز کئی جو ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں. سردار اتنے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے, وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو کرتارپور بنا کے عمران خان نے دیا ہے, تو آپ نے اس کو بیچارے کو ذلیل کرنے میں کوئی چھوڑا نہیں ہے. آپ یقین کریں پاکستانی عوام کہ یہ ہمارے جرنیلوں نے جو ضلالت کی ہے نا, اور یہ جو 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, جس میں ابھی بڑی چلاکی سے بلاول بھٹو تو اپنی سائیڈ لائن لے رہا ہے کہ بھی میں ان میں سے نہیں ہوں, اور وہ نواز شریف کے خلاف وہ ایک گیمک کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو ورنہ گھنٹہ اس کو بھی نہیں ملنا کوئی بھی ووٹ. تو اب وہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار ان کے اینٹی میں جاؤں گا تو شاید تھوڑے سے مجھے ووٹ مل جائیں. لیکن عوام نہیں بھولی کہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے آپ لوگ. زرداری اور بلاول پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ رہے ہیں, اس سے مزہ بھی اٹھایا ہے انہوں نے پورا. اور پوری جو ہے فارن منسٹری جو ہے اس وقت فارن منسٹر بنے ہوئے تھے بلاول صاحب, پورے نشے پورے ٹرپس فارن ٹرپس اس وقت آپ نے پاکستانی قوم کے پیسے پہ لگائے. اننیسیسری شہباز نے بھی جو ہے وہ اڑانے بھری, اور ڈھیر سارے ٹرپس اس نے ان گنت ٹرپس جو ہے اس نے باہر لگائے شہباز نے. آپ کو پتہ ہے نا ترکی کتنی دفعہ گیا ہے, لندن کتنی دفعہ گیا ہے, سعودی عربیہ کتنی دفعہ گیا ہے. پہلے تو پورے کابینہ لے کر کے یہ عمرہ کرنے چلا گیا تھا یہ شہباز. تو مسٹر شہباز نے وہ پورا پلین لگتا تھا کہ وہ ہر وقت چارٹر میں ہی رہتا تھا, اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اس میں نہاریاں حلیم ان کے پیک ہو کے ان کے رستے میں یاشی کے لیے, کیونکہ فلائٹ کافی لمبی ہوتی ہے انٹرنیشنل, تو نارمل کھانے سے تو ان کا کام بنتا نہیں ہے. تو وہ فلائٹ میں کھانے پیک ہو کے باقاعدہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کھابے جو ان کے تھے وہ ساتھ جاتے رہے, اور پھر وہاں ہوٹلز ایکسپینسو ترین ہوٹلوں میں ان کا رہائش. آپ کو یا بھولنا نہیں چاہیے 8 فروری سے پہلے پیاری پاکستانی قوم کہ آپ نے اپنے خود دیکھا آپ لوگوں نے کہ کس طرح جو ہے انہوں نے بے دریغ پاکستانی قوم کا پیسہ جو ہے وہ ان ٹرپس کے اوپر ضائع کیا. ٹھیک ہے, اب یہ جب وہ پہلے تو چلو سیلاب آ گیا تھا, لیکن اس کے بعد بھی اس نے یو این او کے چکر اس نے بلاول تو میرے خیال سے ہارڈلی کوئی 2 دن بھی اپنے ملک میں رہا ہو جب سے وہ فارن منسٹر بنا تھا 16 مہینے کا. تو یہ ساری باتیں اف دے تھنک پیپل آر گونا فرگیٹ, دے آر ناٹ, اور وی گونا کانسٹنٹلی ریمائنڈ ایوری ون اباؤٹ دیز تھنگس جو کہ ہم نے نوٹ کی. آپ نے کانسٹنٹ دورے کیے بلاول نے, اور واٹس ہز نیم یہ جو شہباز ہے اس نے ترکی کے, اور پھر کبھی نیو یارک جا کبھی لندن جا, اور 87 کی اس نے اپنی کیبنٹ بنائی ہوئی تھی. ان سب کی تنخواہیں, ان سب کی مراعات, ان سب کی گاڑیوں کی فری پیٹرولز, مطلب وٹ ناٹ. اور انہوں نے پھر تنخواہیں بھی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ انکریز کی تھیں, لاکھ پتہ نہیں کتنی. تو لوٹ بازار انہوں نے لگائے رکھا. پھر اسی دوران انہوں نے یہ سارے جو پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں وہ انہوں نے دوسری ملکوں کے حوالے کیے, کچھ ان کو دبئی کے حوالے کیے, کوئی قطر کے حوالے کیے, اور ان کی الگ سیل لگائی اور لوٹ میر سیل لگائی. اور اس کے بعد فیصل آباد میں جتنی بھی وہ انڈسٹری چل رہی تھی اس کا بٹا انہوں نے گول کیا, جو عمران خان کے کام تھے ان کو ریورس. اور اس کے بعد انہوں نے یہ روز ویلٹ ہوٹل ہے جو ہے نیو یارک کا, وہ انہوں نے خود لیز پہ لے لیا ہے یہ شہباز کمپنی نے. ٹھیک ہے, یہ تھیف مسٹر تھیف ان لوگوں نے خود کہ نہیں یہ جی نقصان دے رہا تھا جی پی آئی اے کو. تو اس کے بعد پی آئی اے کا گھاٹے کا یہ حساب ہوا کہ پی آئی اے جدھر پلین کھڑا ہوتا تھا اور پیٹرول مانگتا تھا تو وہ کہتے تھے پہلے تو تم لوگوں نے پیٹرول کی قیمت ادا نہیں کی تو ہم ریفیولنگ کیسے کریں تمہاری. تو یہ ساری چیزیں, اور بڑے ان کے اندر اتنا گٹس ہیں کہ یہ اب یہ جس طرح کے انہوں نے اسٹوپڈ جلسے کیے ہیں ان میں آ کے یہ ان کے کہنے کی ابھی اتنی جسارت ہے کہ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے جی پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. آپ نے دیوالیہ ہونے سے نہیں بچایا. 6% بڑھتی ہوئی جی ڈی پی کے اوپر عمران نے چھوڑی معیشت, آپ نے اس کا بیڑا ہی غرق کر دیا. اور اب مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ اب دوبارہ جو یہ آ رہے ہیں یہ اب اور کیا ان کے دماغ میں پلان چل رہی ہے.
یعنی اور یہ کیا مزید اس کا اور دیوالیہ اور کر سکتے ہیں جو کہ یہ ابھی کرنا چاہتے ہیں. اسحاق ڈار کی تو عوام شکل ہی دیکھتی ہے نا تو لوگوں کو خوف آنے لگتا ہے اور پیروں تلے زمین کھسکنے لگتی ہے کہ یار یہ ڈالر صاحب پھر دوبارہ آ رہے ہیں تو انہوں نے ابھی دوبارہ کیا کرنا ہے. کتنا ایئر فورس کا پلین، پاکستان ایئر فورس کا جو ہے طیارہ اس کو لے کے اترا جیسے کہ کوئی بہت بڑا ہیرو آ گیا ہو. یعنی اس سے بڑا کوئی کیا ہمارے ملک میں اکانومسٹ ہیرا موجود نہیں ہے کہ اس نے آتے ہی نہ ڈالر کو زمین پہ لگا دینا ہے اور معیشت کو آسمان پہ لے کے چڑھ جانا ہے. اس کے بعد یہ آپ نے اس کی شکل دیکھی، ڈالر جناب آسمان پہ گیا، اس کی شکل زمین پہ چلی گئی. ٹھیک ہے، اور لوگوں نے پھر پٹرول کی مہنگائی اور وہ سارا کچھ دیکھا تو ڈالر صاحب کچھ کر سکے، یعنی کہ اسحاق ڈار کچھ کر سکے نہیں کر سکے. تو اب یہ دوبارہ شکل دکھا کے میں حیران ہوں کہ ان کے پاس کون سا فیس ہے جو یہ لے کر کے عوام کے پاس دوبارہ ووٹ لینے کے لیے یہ آئیں گے. تو یہ جی ان کی کارکردگی، اور یہ ہے جی ساتھ میں ان کے جو سہولت کار ہیں عاصم منیر اور یہ ٹولہ. اب بہت سی چمک گوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ انہوں نے 8 فروری کو بھی الیکشن وغیرہ کوئی نہیں کرانے، انہوں نے کوئی اور بہانہ یا ملک میں ایمرجنسی یا کچھ اس طرح لگا کے اب یہ سنا ہے وہ کر رہے ہیں، دفعہ 144 لگا رہے ہیں، what do you call that، یہ جو کہ لوگ باہر نہ نکلیں. تو ہاں ان کے جلسوں پہ پابندی نہیں ہے، ان کے جلسوں کے لیے لوگ نکل سکتے ہیں. ہاں پی ٹی آئی کا کیونکہ ابھی عمران خان نے کہا کہ آپ سنڈے سے جو ہے تھوڑی کیمپین سٹارٹ کریں اور آپ لوگ بھی تھوڑے جلسے ولسے کریں، جو کہ ابھی آپ کو پتہ ہے تھوڑا وقت رہ گیا 8 فروری میں تو ان کا کرنا بنتا ہے. تو وہ چونکہ نہ کریں تو اس پہ دفعہ 144 لگا دیں تاکہ جو ہی پی ٹی آئی کے سپورٹرز نکلیں تو ان کو ہم جو ہے وہ جیلوں میں بند کر دیں یا ان کو نہ نکلنے دیا جائے. تو اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. اپنے لیے یہ لوگ لیول پلینگ فیلڈ چھوڑ کے انہوں نے پورے فیلڈ کے اوپر بلڈوزر مار دیا ہے، اپنے تمام کیسز کے اوپر انہوں نے بلڈوزر مار دیے ہیں، سارے کیس معاف کرا لیے ہیں. لیکن عمران کے جو ہیں یہ جو بے بنیاد قسم کے جو کیسز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اس کو ناحق اس کو اندر بند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک سے ایک بن کے اڑے جا رہے ہیں کیسز. اور ایک تو میرے خیال سے کیا نام ہے ان کا، وہ جو جج شبیر ہیں کہ بشیر ہیں، وہ تو چھٹی لے کے چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا میں نے تو عمران خان کے یہ کیسز جو ہیں ان کا فیصلہ میں نے دے کے تو اپنے منہ پہ کالک نہیں ملنی. تو یہ وہ سائڈ لائن ہو گئے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کو کوئی رشوت دینے کی کوشش کی اور انہوں نے نہ لی ہو تو انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ اس کیس سے علیحدہ ہو جائیں. تو انہوں نے ہالیڈے کا بہانہ کر کے تو وہ 2 کیسز ہیں، ان پتہ نہیں توشے کا ہے اور دوسرا کون سا، اس پہ وہ پیچھے ہی بیٹھ گئے ہیں. تو انہوں نے وہ کیسز بھی آگے کر دیے. تو یہ جسٹ لائک ایکسکیوزز، میئر ایکسکیوزز ٹو کیپ عمران خان آؤٹ آف دا گیم آف دا الیکشنز. لیکن میں کبھی سوچ رہی ہوں یہ کب تک چلے گا. اب ہم تو بہت باشعور ہو چکی ہے، میں تو چلو ایک پڑھی لکھی عورت ہوں، کافی آپ کو انالیسس دے دیا میں نے، لیکن اب ہمارے ہاں ایک چھوٹا عام سمجھ کا آدمی بھی جو ہے، اگر آپ یوٹیوب دیکھتے ہو تو وہ آپ کو ایسا انالیسس دے گا کہ کوئی پڑھا لکھا بھی نہ دے سکے ان لوگوں کے بارے میں. تو اتنی زیادہ باشعور عوام کے ساتھ یہ کیسے کھلواڑ کریں گے، دس از دا کویسچن. اور اگر تو 8 فروری کو الیکشن کرتے ہیں تو اس میں دھاندلی کے کون سے یہ پلانز اور گیمز کھیلیں گے، دیٹ از آلسو اندر کویسچن. اور کہہ رہے ہیں کہ کافی کچھ یعنی کہ ہونے کا ارادہ ہے، یا پھر ان کا کوئی اور ہی دماغ میں کوئی چل رہا ہے گیم. اچھا جاتے ہوئے یہ تھوڑا سا بتاؤں، ہم نے یہ سنا ہے کہ جو نواز شریف ہیں ان کا نام ECL پر ڈالا ہوا ہے. وہ اس نے کوشش بہت کی ہے کہ بھی یار یہاں پہ تو مجھے کوئی بیانیہ نہیں بنانے دے رہے، مجھے کوئی اینٹی میں فوج بیانیہ کر نہیں سکتا، میری بیٹی بھی کوئی ان کے خلاف بول نہیں سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بوٹ پالش اس وقت جو ہے از دا پالیسی. تو دے کی ناٹ، جو کہ مشہور ہے نون لیگ ہمیشہ اینٹی جج یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کے ساتھ ہی یہ لوگ ہمیشہ الیکشن کی گیم میں آتے ہیں. تو یہ دونوں تو سٹانس وہ لوگ لے نہیں سکتے ہیں. تو تیسرا بیانیہ کوئی نکل نہیں رہا نواز شریف کے منہ سے سوائے اس کے کہ میں نے سڑکیں بنائیں، میں نے موٹر وے بنائے. اچھا وہی بنا لیے، دیکھ لیے تمہارے، تم اب اور کوئی نئی چیز دسو. یہ تمہارے 16 ماہ تمہارا بھائی رہا ہے، کوئی ایسی چیز جو اس نے کی ہو
وہی تم پریزنٹ کرو قوم کے سامنے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ ہی ہیز اینی تھنگ ٹو شو ٹو the country. Everybody knows what they have done, these culprits. اس کے تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب آنے والے وقت ہی بتاتا ہے کہ اب ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم آپ تک جو ہے کوئی بھی خبر ہمیں بھنک پتہ لگے گی کہ بھئی ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے تو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے. تو میں نے اپنی خیالات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, یہ پرسنل میرے خیالات ہیں, میرا تعلق ڈائریکٹلی کسی بھی جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. ہاں, آئی ایم اے اسٹرانگ سپورٹر آف پی ٹی آئی, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن مجھے کوئی پے نہیں کرتا اس بلاگس بنانے کے لیے. آئی ڈو اٹ ود مائی اون ول ایز بینگ اے محب وطن پاکستانی اینڈ کنسرن پاکستانی. تھینک یو. امید دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اگلے کلپ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, اسلام پائندہ باد.